بہت ہی پیارے بھائی علامہ حسن رضا باقر نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور ہماری بہار رمضان کی فیملی کے بہت اہم حصہ علامہ قاری محمد یونس قادری، آپ بھی عالم دین ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ میری بہن۔ اینڈ دین آف کورس ہمارے لاڈلے، ہمارے شو کی جان، جن کی وجہ سے مجھ جیسا نالائق کچھ بول پاتا ہے اسکرین پہ، ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر علی وقار قادری، جو کانٹینٹ ہمارے اسلامک کانٹینٹ ہیڈ بھی ہیں، خود ایک بہترین رائٹر ہیں، اسکالر ہیں، اینڈ آف کورس اینکر پرسن ہے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شب قدر، آج بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور چاہوں گی کہ ہم لوگ کلیئر کر دیں کہ شب قدر کو آپ نے ڈھونڈنا ہے طاق راتوں میں، کیونکہ ٹریڈیشنلی اور ایک بات ہے کلچرلی فار سم ریزن کچھ انڈیکیشنز بھی اس طرف ہیں کہ 27ویں کی رات کو شب قدر کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ڈھونڈنا آپ نے اسے طاق راتوں میں ہی ہے۔ بھئی سیف سائڈ پہ رہنا چاہیے انسان کو، ایون دو کہا گیا ہے کہ بھئی مطلب بہت سی انڈیکیشنز ہیں 27ویں کی رات کی، لیکن 5 ہی تو راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں 5 طاق راتوں میں عبادت اگر ہم کریں، پورا مہینہ تو کر ہی رہے ہیں عبادت، تھوڑی ایکسٹرا کر لیں تو زندگی آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اگر ہر سال آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، طاق راتوں کی تو گارنٹی ہے نا، تو 5 رات اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ میکسیمم فائدہ لیں گے۔ لیکن کیونکہ ٹریڈیشنلی 27ویں کی رات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو آج 26 رمضان المبارک پہ ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ جی علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس سے بڑا کیا پیکیج ہو سکتا ہے کہ آپ کو شب قدر جیسی رات 5 راتوں کے اندر محصول کر کے اللہ نے دے دی ہے۔ ایک مہینہ بھی فرمایا جا سکتا تھا، یہ پورا سال بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 راتوں میں محدود فرما دیا۔ دیکھیے اس کا جو یہ پوری 365 راتوں میں واحد رات ہے جس رات کے عنوان پر قرآن مجید میں ایک مکمل صورت موجود ہے اور مکمل صورت نازل ہوئی۔ اس رات کے کئی تعارف ہیں، جس میں اولین تعارف قرآن مجید کی وجہ سے، اس رات کا قرآن سے دوہرا تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ یہ وہ رات ہے کہ قرآن مجید بیت المعمور، بیت العزت سے آسمان دنیا پر یکمشت بھی اسی رات نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر یعنی زمین پر بھی اس کا نزول آج ہی کی رات شروع ہوا۔ تو یہ اس رات کا سب سے بڑا تعارف۔ اس بات کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ 2 روایتیں ہیں، صحابہ کرام کی خدمت، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات ہوئی کہ ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال، 1200 سال عبادات کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوچا تو ہم تو 60 سال، 65 سال، 80 سال، حد 100 سال، 120 سال، تو وہ 1000 سال وہ تو پھر بازی لے گئے۔ دوسری ایک روایت ہے کہ حضور کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس کی طویل عمر تھی اور اس نے 1000 سال دن میں جہاد کیا تھا اور رات کو وہ قیام کیا کرتا، اتنی ایکسٹریم عبادت۔ حضور کے قلب اطہر میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب ہے وہ تو پھر نکل گیا، میرے امتیوں کے پاس تو اتنا دورانیہ نہیں نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات قبول کر لی اور پھر وہاں سے وہی نازل ہوئی۔ اس رات کو یہ آیت نازل ہو گئی پوری صورت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے آپ کو ایک قدر والی رات دی ہے، جو رات 1000 مہینوں سے یعنی 84-83 سال سے زیادہ اس کی عبادت بہتر ہے۔ قدر کے معنی میں عرض کر دوں اگر گنجائش ہے وقت کے دامن میں۔ اگر بریک کی طرف بڑھیں، بریک کے بعد واپس آپ کے پاس ہی آؤں گی، اینڈ دین آف کورس آپ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیے گا، اینڈ دین اسپیسیفک سوالوں کی طرف جائیں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور علی بھائی سے مزید گائیڈنس لیں گے۔ شرح دین کا سیگمنٹ جاری ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی۔ علی بھائی سوری، بات کو کٹ شارٹ کرنا پڑا، بریک میں جانا تھا، آپ نے بات مکمل نہیں کی۔ جی میں نے اس کا پس منظر عرض کر دیا۔ اب قدر کے معنی ہم تھوڑے سمجھ لیتے ہیں، پھر ہمارے باقی دوست اس بات کو آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو قدر کے 3-4 معنی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھنے چاہیے۔ قدر کا ایک مطلب ہے تنگ ہونا، تنگی۔ اتنے کثرت سے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہم چونکہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، تو لہٰذا زمین اتنی تنگ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، تنگی کی رات۔ فرشتوں کے آنے سے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ دوسری قدر کا معنی ہوتا ہے جو اردو والا قدر ہے، عظمت والی رات، امپورٹنٹ رات۔ تیسرا قدر کا معنی ہوتا ہے کہ وہ رات جو اس کو پا لیتا ہے وہ دنیا میں صاحب قدر ہو جاتا ہے، بالکل اس کی عزت اور قدر شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ قدر والی رات ہے جس رات میں بڑے عظیم الشان فیصلے ہوتے ہیں۔
دو روایات ہیں کہ فیصلے 15 شعبان کو ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹ اس رات کو ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اسی رات کو ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ میجر ڈیسیجن کیا ہے؟ کس نے پیدا ہونا ہے، اگلے سال تک کس نے فوت ہونا ہے، کس کے ہاں رزق کتنا ہے، اولاد کتنی ہے، تمام اس طرح کے امور اللہ کے حضور سے طے ہو کے جن ملائکہ کے ذریعے وہ پرفارم ہونے ہیں ان کو ان کی ڈیوٹیز اسائن کر دی جاتی ہیں۔ Amazing. جی قاری صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے الحمدللہ۔ دیکھیے گا کہ خالق کائنات نے اسی کائنات کے اندر بہت سے انسانوں کو بنایا ہے، اور بعض انسانوں سے بعض انسان افضل ہوتے ہیں، جیسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج حضرت انسان پر رب کائنات نے عطا فرمایا۔ بعض جگہوں سے بعض جگہ افضل ہوتی ہے، جیسے حرم کعبہ ہے، حرم نبوی ہے۔ بعض کتابوں سے بعض کتابیں افضل ہوتی ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک ہے۔ اور دیکھیے بعض فرشتوں سے بعض فرشتے افضل ہوتے ہیں، جیسے جبریل امین، میکائیل اور دیگر فرشتے ہیں۔ اسی طرح بعض راتوں سے بعض راتیں افضل ہیں، جیسے شب برات ہے، شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر شب قدر ہے۔ اور پھر شب قدر کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس کے 40 اقوال ہیں، اور امام رازی نے کہا، ان کو سمیٹا، انہوں نے کہا اس کے 9 اقوال ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شب قدر سے مراد، ابن زعیم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی شب ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی جو پہلی شب آتی ہے، رب کائنات تمام اہل قبلہ کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی قول ہے۔ اور اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ 23 رمضان مبارک کی شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 24 رمضان مبارک کی شب ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق جو سیرت کے حوالے سے بہت بڑے کالم نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فقر کے بادشاہ ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ 21ویں شب ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، سرکار دو عالم نے صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن تھے، اور کریم آقا نے ان کی بابت کہا تھا کہ اے ابی بن کعب، میرے رب نے مجھے کہا ہے اے میرے حبیب ابی بن کعب سے میرا کلام سنو۔ اتنے بڑے صحابی، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ رات 27ویں کی شب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول تو 23ویں شب کا ہے، لیکن آپ یہاں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورہ قدر جو ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور یہ 9 الفاظ ہیں لیلۃ القدر کے اندر، اور اگر 9 کو ضرب دی جائے 3 سے تو 27 بنتے ہیں۔ تو فرمایا یہ 27ویں شب ہے۔ اور پھر اللہ کو 7 کا عدد ویسے بھی بڑا پسند ہے کہ جناب دیکھیں آپ 7 دنوں میں رب کائنات نے کائنات کو بنایا، پھر رب کائنات نے 7 چکر طواف کے ہیں، پھر صفا مروا کے 7 چکر ہیں، پھر رب کائنات نے 7 کے عدد کو بڑا محبوب کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیونکہ ہر لیلۃ القدر کے اندر 7 الفاظ ہیں، اور ان کو 3 سے ضرب دیا جائے تو لیلۃ القدر بن جاتا ہے۔ لیکن بھیا دیکھیں، جسٹیفائی تو ہم کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، صحیح۔ الٹیمیٹلی تو یہی کہا گیا نا کہ طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے۔ جی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بڑے اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ 27ویں کی رات کو فوکس پہ لے آتے ہیں تو لوگ ایزی ہو جاتے ہیں۔ میرا پورا بچپن مجھے یاد ہے کہ بس 27ویں کی رات کو یہ عبادت کی جاتی تھی۔ بعد میں جب اس طرح ٹرانسمیشن کرنی شروع کی تو میں نے باقاعدہ اپنی خالہ کو، اپنے کزنس کو فون کیا، ہوئے طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے، صرف 27ویں کی رات نہیں ہے، مطلب وہ ہے امپورٹنٹ، بٹ باقی 4 راتیں بھی عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں رسک کیوں لینا ہے، چانس کیوں لینا ہے؟ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہوتا کہ 27ویں کی رات ہے، انڈیکیشنز ہیں 100% ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس میں میری بہن جو مگر سیکیور ہو کے اپنے آپ کو چلنا چاہیے نا۔ اس کو جو چھپایا ہے راز یہی ہے کہ عبادت زیادہ کرو۔ دیکھیں انسان کا نیچر ہے لیزی ہونا، کہ ایک کوئی مل گیا ٹائم تو بس اسی کو پکڑ لیا۔ بات یہ کہ اگین اگر ہم نے چیزیں روکنی ہے تو اپنی لیزینس کو بھی ہم نے روکنا ہے اس ماہ مبارک میں، اور زیادہ ایکٹیو ہونا ہے، اور اللہ میاں کے سامنے A+ اسٹوڈنٹ بن کے نکلنا ہے۔ جی بھیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب لیلۃ القدر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ خاص امت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ صرف لیلۃ القدر امت مسلمہ کے لیے ہے، لہٰذا ہم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے شب بیداری کرنی چاہیے اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور پھر اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی زمین پر نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کہ اللہ کے اذن سے ہر امر لے کے آتے ہیں۔
यानी जो भी फैसले होने हैं, और ये सिर्फ ज़माना रिसालत में नहीं बल्कि क़यामत तक मलाइका नाजिल होते रहेंगे और उन अम्र का फ़ैसला होता रहेगा। और यहाँ तक कि बाज़ औरफा ने इस लैलतुल क़द्र का सवाब हासिल करने के लिए कि 1000 महीनों से अफजल है, रिवायात में है कि वो साल की हर रातों में इबादत करते रहे। क्या बात कि है। पूरी साल की हर रात में हम इबादत करते हैं ताकि हम लैलतुल क़द्र को यकीनी तौर पर पा लें। हालांकि फिर इसमें तो है कि वो माह रमज़ान में है, फिर माह रमज़ान के आखिरी अशरा में है, और इसी वजह से है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। यानी दुनिया के कामों से अलग थलग हो गए, खुद को महदूद कर लिया इबादत परवरदिगार के लिए। देखिए ना, जो इंसान एतकाफ में बैठेगा जी और 10 दिन के एतकाफ में बैठेगा वो मकसद तो 100% पा लेगा लैलतुल क़द्र। बेशक ऐसा ही सो है। बात ये कि आप सोचे कि आसानियां कितनी पैदा की गई हैं। आसानी है ना जी। कि आप मतलब बैठ जाएं एतकाफ में बैठ गए तो आपने बाय डिफॉल्ट इबादत करनी है, कलेक्टिवली भी करनी है, इंडिपेंडेंटली भी करनी है, और आपका टोटल फोकस आपके और रब के रिश्ते के बीच में है। हकीकत है। और फिर उन्हीं रातों में से कोई एक रात है जिसमें आपने लैलतुल क़द्र भी पा ली, तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, अल्लाह की रहमत तो सारा साल होती है, लेकिन इस रात में और बाकी रातों में फ़र्क क्या है? बाकी जितनी भी रातें हैं उसमें बंदा रहमत को तलाश कर रहा होता है, और इस रात में ऐसे लगता है जैसे अल्लाह की रहमत अपने गुनहगार बंदे को तलाश कर रही है। बिल्कुल। कि वहाँ पे सदा दी जा रही है कोई मुझसे मांगने वाला है, कोई बख्शिश का तलबगार, कोई औलाद का तलबगार, कोई है जो अपनी ज़िंदगी हमसे मांग रहा हो। तो लिहाजा इंसान, चूँकि देखिए दुआ की वजह से जैसे कहते हैं तकदीरें भी बदल जाती हैं, कि आज रात आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने हाथ दुआ के खुदा की बारगाह में बुलंद करें, ताकि अगर कोई इंसान बदबख्त भी है तो उसे खुशबख्त लोगों में से लिख दिया जाता है। क्या बात है। जी, उसमें यह है कि अब इंसान को जब बार बार अहदीस नबविया में लैलतुल क़द्र की अहमियत बताई गई तो उसके अंदर एक ख़ास जो और राज है वो क्या है? ये नुज़ूल कुरान की भी रात है, कि वो कुरान जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, वो कुरान मजीद के जो हमारे लिए एक पूरा आइन और दस्तूर लेके आया है। यानी फिर इस रात में हमें ये भी याद दहानी करवाई जा रही है कि हमें कुरान से भी मुतमस्सिक रहना चाहिए, ताकि जो नुज़ूल कुरान की शब है हम उस शब की बरकत में इस रात की सारी बरकतें समेट सकते हैं। अल्टीमेटली व्यूअर्स, वही वाली बात आ जाती है ना जो हम हमेशा कहते हैं कि हमें ज़िंदगी के उन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी चाहिए जिनसे एक्चुअली कोई चेंज आ सकता है। आज की इस नशिस्त में एक तो ये बात मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ताक रातों की बात, क्योंकि होता ही है कि देखें ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली 26 या 27 तारीख को डिस्कस किया जाता है रमज़ानुल मुबारक की। आइडियली तो एक्चुअली अगर हम 20 रमज़ानुल मुबारक को ये डिस्कशन शुरू करें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा, बट आपको पता है कि कुछ ट्रेंड्स होते हैं, बंदा उनको साथ लेके चलता है। लेकिन हम अपनी पर्सनल जिम्मेदारी ये ज़रूर समझते हैं कि बार बार ये बात क्लियर करें। और बाय द वे एतकाफ़ में बैठ जाएं और फिर एतकाफ़ के साथ साथ आपने अपनी इबादत करनी है। एतकाफ़ की हालत में तो अगर आप सोते भी हैं तो उसको इबादत कंसिडर किया जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारा टाइम सो के गुजार दें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अल्टीमेटली हमारे अपने हाथ में है कि हम चीज़ों को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शब कद्र की रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या होते थे, आप किस तरीके से क्या क्या इबादतें करते थे, और इसमें और ये जो है को मतलब जो एक कलेक्टिव इबादत का भी साथ में पैगाम दिया गया है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इंसान अकेले भी तो इबादत कर सकता है, तो ये भी क्लैरिटी हम लेंगे।